الرجيم بسم الله الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا الحمدللہ قرآن الحمدللہ فخر رشک انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا انشاءاللہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے آج ہم انشاءاللہ پردے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ پاک یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے قرآن اور حدیث سے ثابت بھی ہے قرآن مجید میں اللہ پاک عورتوں پر پردہ فرض فرمایا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھوما پھرتی تھی یعنی کہ اسلام میں بے پردگی کی بے حیائی کو روکنے کے لیے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہے اور اگر کسی ضرورت سے اگر باہر نکلے تو پردے کے ساتھ باہر نکلے اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتیں پردے میں رہنے کی چیز ہے جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتے ہیں تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے اسی طرح سے اور ایک حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بناؤ سنگار کر کر اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اسی طرح ہے جس میں بالکل روشنی ہی نہ ہو یعنی کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانے اور پردہ اختیار کرے کیونکہ پردہ کیا ہے عزت ہے جیسے سارے کتابیں ہوتی ہے کھلی ہوتی ہے مگر قرآن جو ہے قرآن مجید جو ہے اس کا غلاف مبارک چڑھا ہوتا ہے یعنی کہ وہ پردے میں رہتی ہے اسی طرح سے تمام مسجدیں بے پردہ ہوتی ہے مگر خانے کعبہ پہ غلاف ہوتا ہے یعنی کہ اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے اس کی عظمت پتا چل رہی ہے اس کی شان پتا چل رہی ہے اسی طرح سے پردے کا حکم سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ تمام عالم میں تمام عورتیں مسلمان عورت جو ہے افضل اور اعلیٰ ہے اب کن لوگوں سے پردہ فرض ہے ہر غیر محرم مرد چاہے اجنبی ہو چاہے رشتہ دار باہر رہتا ہو یا گھر کے اندر ہر ایک سے پردہ کرنا کیا ہے فرض ہے ہاں ان مرد سے جو عورت کے محرم ہے ان سے پردہ کرنا کیا ہے فرض نہیں ہے محرم یعنی جن سے نکاح کبھی بھی کسی صورت میں نکاح جائز نہیں ہوتا ہے جیسے باپ ہے دادا ہے چاچا ماموں بھائی بھتیجا بھانجا پوتا نواسا سسر ان سے پردہ کرنا فرض نہیں ہے اسی طرح سے غیر محرم یعنی کہ چاچا زاد بھائی ماموں زاد بھائی پھوپھی زاد بھائی خالہ زاد بھائی جیٹ دیور یہ سب سے عورت کو کیا ہے یہ کیا ہے سب عورت کے لیے غیر محرم ہے ان سے پردہ کرنا کیا ہے فرض ہے عورت کے پیر بھی عورت کے غیر محرم ہوتے ہیں اسی لیے پیر سے بھی پردہ کرنا کیا ہے فرض ہے اسی طرح سے پردہ کیا ہے اپنے آپ کو چھپانا ہے یعنی کہ اپنے ستر کو چھپانا ہے یعنی کہ عورت کے لیے الگ ہے اور مرد کے لیے الگ ہے تو ہم عورت کے لیے دیکھیں گے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اسے اپنے جسم کا حصہ ہر اس شخص سے چھپانا واجب کر دیا گیا ہے یعنی کہ جو غیر محرم ہے ان سے پورا جسم چھپانا کیا ہے فرض ہے اگر اسے کریں گے تو یہ ہمارا عمل درست ہوگا اگر نہیں کریں گے تو یہ کیا ہوگا ہم گنہگار ہوں گے تو اللہ پاک سے میں آخری میں یہی دعا فرماتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے تمام ام المومنین اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے ہمیں پردہ دار بنا دے آمین ثم آمین جزاک اللہ خیر